الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اچھا ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ آل عمران میں اہل کتاب بار بار آ رہا ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہا تھا بار بار، اس میں تھوڑا سا یہ بھی ڈفرینس ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ تم۔ پھر یہ آنا جو ہے علو، کسی اعلیٰ کام کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے آنا۔ علو کا اصل تو مطلب ہوتا ہے بلند، عالی سے علو، تو کسی یعنی بڑے مقصد کے لیے آنا۔ آؤ الی کلمتن، طرف ایک کلمے کی، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ کلمتن، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ کو یا سینٹینس کو بولتے ہیں، اور یہاں پر کلمہ سے کیا مراد ہے؟ ایسا کلمہ، یہاں پہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ، تو وہ مراد ہے اس سے۔ سوائن جو برابر ہے، یعنی ادھر اور ادھر دونوں طرف سے برابر، سوا سوا کا مطلب جو برابر ہے، بیننا و بینکم تمہارے درمیان، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، اللہ یہ کہ نہیں نعبدہ ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ ہی کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں بہی ساتھ اس کے شیئن کچھ بھی، یعنی صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کر لیں، نہیں، ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ کچھ لوگ عبادت تو اللہ کی ہی کرتے ہیں، کفار بھی مانتے اللہ کو ہی تھے کہ اللہ ہی ہے، لیکن کیا کرتے تھے کہ ساتھ میں انہوں نے اپنے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے کہ ہماری تو بات اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچا دیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ یہی حجت آج کا مسلمان بھی قائم کرتا ہے کہ ہم تو دیکھو ہم اتنے گنہگار ہیں اور ہم تو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، یہ ذرا نیک لوگ ہیں، ہم ان کو اس لیے سنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں، اس طرح کی حجت قائم کرتے ہیں۔ تو نہیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہیں عبادت ہم کریں مگر اللہ کی، ولا اور نہیں نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں بھی ساتھ اس کے شیئن کچھ بھی۔ اب شیئن میں نا ہر چیز آ جاتی ہے، بت بھی آ جاتی ہے، سورج بھی آ جاتا ہے جس کو پوجتے تھے وہ سورج دیوتا جس کو کہتے ہیں، درخت، حجر، شجر، حجر یعنی پتھر، اس کے علاوہ انسان بھی جن کی وہ عیسائیوں میں زیادہ تر نا شخصیت پرستی ہے، یعنی انسانوں کی پوجا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، وہ بت پرستی تو نہیں کرتے۔ آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں نا بت رکھے ہوتے ہیں کبرڈس میں وہاں عبادت کرتے ہیں، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ جیسے اب یہ کبرڈ ہے، اس کے اندر انہوں نے بت رکھا ہوتا ہے، پھر آتے ہیں تھوڑی سی اس کی عبادت کی، پھر اس کبرڈ کو بند کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو بڑی اس میں نا مطلب مزے کا ایسا لگتا ہے کہ دیکھو اپنے رب کی عبادت کر کے اس کو لاک کر دیا، یا انہوں نے اسپیشل اپنے روم کوئی ایسا حصہ بنایا ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے بت رکھے ہوتے ہیں۔ جو بدھسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں گوتم بدھ کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ گوتم کا انہوں نے بت بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ شیئن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کسی نبی کو، کسی پیر فقیر کو، کسی کو بھی وہ مانتا ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ ولا نشرک اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں بھی ساتھ اس کے شیئن کسی بھی چیز کو، شیئن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم جو ہے نا، وہ یہ جو شرک ہے نا، یہ ذرا برابر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ایک آپ نے چھینٹا، ایک قطرہ، یعنی ایک ذرہ، قطرہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈراپ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے،
تو اس لیے میں اس دن بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی آپ کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکل گیا، اس کو فوری آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں کہ کہیں آپ کو کہیں لگا کہ اچھا یعنی جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، اور شرک خفی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور شیطان آپ سے کروا دیتا ہے، یہ شرک خفی ہوتا ہے۔ جی شرک خفی، شرک خفی اس طرح ہے نا، مثال کے طور پہ اب یہ کہہ دیا کہ اچھا وہ فلاں نہ ہوتا تو، یا فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا، یا فلاں نہ ہوتا، یا فلاں پیر فقیر، چھوڑیں ان کو چھوڑ دیں، مطلب آپ عقیدے کی بات کر لیں کہ عقیدہ بالکل درست ہے، کہہ رہے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تو بالکل بھی صحت یاب نہ ہو سکتی، یعنی بات کے اندر بھی اس طرح سے ہم لوگ کو بھی بات ہے نہیں، آپ کا عقیدہ اتنا پکا، آپ اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیوست کر دیں، راس کر دیں، بٹھا دیں، پکی کر دیں کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب میں کوشچن کیا کرتی تھی تو کیا کرتی، ناشتہ کس نے دیا ہے، تاکہ بچوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ناشتہ امی ابو نے مما بابا نے نہیں دیا، کس نے دیا، اللہ نے دیا۔ تو آپ کا جو چھوٹا سا بچہ ہے نا 3 سال کا، جب وہ بات کرنے لگا تو اس کو یہ بات آپ سمجھا دیں کہ یہ آپ کو کس نے پوچھا، کریں کہ یہ آپ کو کس نے دیا ہے۔ اگر تو آپ کا بچہ کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا تو سمجھے کہ وہ بالکل اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نا بابا نے لے کے دی ہے چیز یا یہ وہ ڈائریکٹ وہ یہ بات کہ اللہ نے دیا، تو پھر اگر لائف میں کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ڈائریکٹلی وہ اللہ سے ہی رجوع کرے گا۔ کوئی بھی مسئلہ کی 100 مسائل ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ، زندگی تو پوری ہے ہی اسی چیز کا نام، تو فوری ڈائریکٹ اللہ سے ہی رجوع کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پھر وہ کسی کی طرف بھی جائے گا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کرے گا۔ یہ ہے شیئن۔ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے وہ تو ہے نا، اس طرح سے تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں استعانت جو ہے وہ تو ہم نے خاص صرف اللہ سے ہی مدد مانگی، لیکن استعانت بندوں سے اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ آپ یہ تو سنت بھی ہے نا علاج تو، لیکن اگر یہ بات کہہ دیجیے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں تو ماری جاتی، ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ پکے موحد جو ہوتے ہیں، پکے توحید پرست بھی کبھی کبھی کوئی غلط بات کر جاتے ہیں کہ دیکھو نا، عورت اپنے شوہر پہ ہی بس کر لیتی ہے، اچھا میرا شوہر ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ اگر اس شوہر کو لے جائے تو پھر آپ کیا کرو گی، پھر کیا کرو گی؟ آپ کا توکل، آپ نے یہ ہے 3 سال کی عمر، یہ 2.5 سال کی عمر ہے جب بچہ بولنا شروع ہو گیا، آپ نے اس کو اس وقت یہ بات سکھانی، تب جب بچہ 7-8 سال کا ہو جاتا ہے وہ آپ کے پھر نہیں رہتا، وہ سمجھے نکل گیا آپ کے ہاتھ سے۔ یہ 3-4 سال جب بچہ بولنے لگا اس وقت آپ نے بات اسے سمجھا دینی، یہ آپ کس نے دیا ہے، یا یہ چوٹ لگی ہے کیسے لگی ہے، تکلیف آئی ہے کیسے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یقین کریں کہ ہر انسان کے اندر جو ہر انسان فطرت پہ، بچہ فطرت پہ پیدا، فطرت کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کو جس طرف مولڈ کر لیں گے نا وہ اسی طرف ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ نے نہ اس کے حق میں ہدایت لکھی ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن آپ جس طرح سے اس کو مولڈ کریں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سنا نہیں کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ یہودی نصرانی بناتے ہیں، تو اس کو آپ جس طرح سے مولڈ کریں گے وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ یہ ہماری اپنی خرابیاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی نالائکیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح غلط رخ کی طرف جائیں، اصل میں یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنا اپنی لائف میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں ٹائم نہیں دے پاتے، ہم انہیں صحیح بات نہیں بتاتے، سیدھا راستہ نہیں بتاتے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ بالکل آپ ڈائریکٹلی آپ اللہ کیا آتا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، نمک ختم ہو گیا، وہ بھی مانگ لو، آتا ہے نا۔ یہ کیوں آئی بات؟ یہ چھوٹی سی چھوٹی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اسے لائٹ لے لیتے ہیں کہ نمک کیا چیز ہے، وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ سوئی کا بھی آیا، ہم نے پڑھا تھا کہ سوئی ان کے سامنے ہے، سوئی ٹوٹ گئی اور سامنے ہی گھر تھا، پتہ ہے کہ سوئی مل جائے گی، لیکن مسجد میں گئے ہیں صحابی پتہ نہیں کون، مسجد میں جا کے دعا مانگیا، یا اللہ میری سوئی ٹوٹ گیا دے دی، تب اس کے بعد پھر سوئی لی۔
اللہ کے پتہ ہے کہ سامنے سے مل جائے گی، لیکن پھر بھی جا کے اللہ تعالیٰ کو اسپیشل دعا مانگی مسجد میں جا کے. تو بہرحال آپ یعنی یہ بچے جو ہے نا اس کو اس وقت آپ بتا دیں کہ یہ اس طرح سے. بڑے جب ہو گئے تو پھر تو ہو گئے نا. شیئن کچھ بھی، ہم اور لا نہیں ہم شریک ٹھہرائیں بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو بھی، ولا یتخذ اور نہ وہ پکڑیں، نہ پکڑیں بعضنا بعض ہمارے، بعضن بعض کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا. اس کے بارے میں یہ عدی بن حاتم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ کرسچن تھے، پہلے عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا یعنی ویسے ہی ایک اعتراض سا کیا کہ یہ والی بات کیوں آتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم ایسے نہیں کرتے تھے کہ جو تمہارے علماء تھے وہ حلال چیزوں کو حرام کر دیتے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، تو کیا تم مانتے نہیں تھے؟ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے جو بیٹے تھے، کیونکہ وہ تو ایمان نہیں لائے تھے حاتم طائی، لیکن عدی بن حاتم ایمان لے آئے تھے، عیسائی تھے یہ پہلے. تو کہتے کہ ہاں یہ تو بات تھی کہ ہم اپنے علماء کے حلال کرتے تھے اور علماء کا حرام کر لیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی تو بات ہے، یہی تو رب بنانا ہے کہ یہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا. سورۃ طلاق میں آتا نا، پہلی آیت میں آ جاتا ہے کہ اے نبی آپ جو ہے وہ کسی چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. وہ شاید اپنے اوپر اللہ کے نبی نے حرام کر لیا تھا نا، وہ مغافیر کے پھولوں کی جو ان کی ایک بات زوجہ کی بات آتی بیوی کی، تو یہ تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے. تو یہ اس پر یہ بات عدی بن حاتم نے اس بات پہ اعتراض کیا. تو پھر بعد میں مان گئے کہ ہاں واقعی ہم تو یہ بات کام کرتے تھے. تو ایک دوسرے کو رب نہ بنا لو، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بات ماننا کہ جی فلاں ہمارے عالم صاحب نے یا فلاں پیر صاحب نے یا فلاں شیخ جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ نہیں تحقیق کرنی کہ یہ آیا کہ یہ بات آئی کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ دلیل اس میں ملتی ہے دین اسلام نے کہ نہیں یہ والی بات کرنی کہ نہیں ہمارے اس نے بڑے نے کہا تو ہم تو یہ کریں گے. تو یعنی یہ عیسائیت کا، یہ کرسچنز کا بھی یہ اسلوب تھا کہ وہ اپنے علماء کے حلال اور حرام، اور آج یہی کچھ تو چل رہا ہے. سود حلال ہی تو کیا ہوا ہے، میں نے بتایا تھا نا جی 3%، چلو وہاں سے 3% مل رہا ہے، یہاں سے 2% مل رہا ہے، تو چلو تو تھوڑا بہت اسلامی شریعہ اور اسلامی بینکاری اور یہ وہ حلال ہی تو کیا پڑا سارا کچھ. اگر علماء اکٹھے ہو جائیں تو سود کسی کی کیا مجال کہ سود پہ پاکستان کا سسٹم چل سکے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. دیکھیں آپ جگہ جگہ مسجدیں ہیں، آپ کی جگہ جگہ مسجدیں ہیں، سب متحد نہیں ہو سکتے لیکن نہیں ہوتے. اور پھر گورنمنٹ رکھتی بھی ایسے ہی مولوی کے اوپر ہے کہ جو اس کی بات یعنی مانے. ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، رات میں نا اپنا پروفائل چینج کر رہی تھی فیس بک کی، تو میں نے ابو عبیدہ کی تصویر لگا دی اوپر. تھوڑی دیر بعد ابو عبیدہ کی تصویر غائب ہو گئی اور مجھے اتنا اچھا پھر میں نے لگا دی دوبارہ، پھر غائب ہو گئی. نہیں سکتی ابو عبیدہ کی تصویر. خیر پھر میں نے وہیں سے کوئی اور لگائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ میں اتنی دیر یہ بزرگ 70-80 سال تک بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. آخر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ان میں تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آخر ان کا کوئی نہ کوئی آپس میں میچنگ ہوتی. من دون اللہ اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھر جاؤ، فَقُولُوا تو پس کہو کہ اشہدوا تم گواہ رہنا، بِأَنَّا بے شک ہم مسلمان ہیں. اس کو میں تھوڑا سا بامحاورہ پڑھوں گی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. کون سی بات؟ کلمت اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد، کہ اللہ تعالیٰ کی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، اگر آپ کے ہے تو اس میں بھی دیکھ لیجئے گا، نہ اس کے ساتھ ہم شریک ٹھہرائیں گے کسی کو بھی، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں گے۔ یہ آ گئی رب، یہ جو ہم نے اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے، میں صاف تھوڑا سا کروں، ٹھیک ہے، یہ تو ارباباً ان کی بات آ رہی تھی نا کرسچنس کی، بہرحال ہم نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ پھیر لے، اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اہل کتاب میں کون کون شامل ہے؟ یہود و نصارہ، دونوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اگر وہ منہ پھیر لے تو پھر کہہ دو اشہدو، کہ گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم نے تو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، ہم نے اللہ کے کو اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ سالمہ، کسی کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کی سلامتی میں دے دینا، تو ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یا اہل الکتاب، تو تم کس کو مخاطب کہہ رہے ہیں کہ تم گواہ رہو؟ تم کہہ دو کہ گواہ رہو، فقولو، پس کہہ دو، اشہدو، کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، یعنی اہل کتابی کی طرف، اہل کتاب سے، جی انہی کو کہا جا رہا ہے، ہاں جی، کہ گواہ رہنا اب، ہاں جی، یا وہ گواہ رہیں یا جو بھی اور بھی بیچ میں لوگ ہیں، مطلب گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، جن کے ساتھ بھی یہ ڈائلاگ کیا جا رہا ہے، اور اوپر آ رہا ہے اہل کتاب، ٹھیک ہے، فرسٹ میں۔ یا اہل الکتاب، میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، اور تھے بھی اس وقت۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تحاجون، لما کیوں، لما کیوں، ایک وہ پوئم بھی چل رہی ہے نا آج کل، لما کیوں، تو کیوں، ایک وہ پوئم بھی چل رہی ہے نا آج کل، لما کیوں تو حاجون، تم حجت بازی کرتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، اور نہیں نازل ہوئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا مگر من بعدہ، ان کے بعد، تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ کہتے تھے یہودی ہے یا نصرانی ہے، پیچھے پڑھا ہے ہم نے، انہوں نے کہا کہ یا تو وہ یہودی ہیں وہ یہ نصرانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں، یہ دیکھو، ام تقولون، کیا تم کہتے ہیں ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولاد ہے وہ یہودی اور نصرانی تھی؟ نہیں، قل کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ کون تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو آگے آئے گی بات کہ کون تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، کیا تم جھگڑتے ہو کہ جو تورات اتری ہے اور انجیل اتری ہے، الا مگر من بعدہ، وہ تو اس کے بعد ہے، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل کرتے؟ اس کو بھی میں تھوڑا سا بامحاورہ کروں گی، اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کتنا فاصلہ ہے اس کا زمانہ فترت کتنا ہے؟ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یعنی یہ اسرائیلی روایات میں آ رہی ہے بات کہ 1000 کا فاصلہ، 1000 سال کا ڈسٹینس ہے، زمانہ فترت اس کو بولتے ہیں، فاتاراتا، فترت، ایک ہوتا ہے فطرت، ایک ہوتا ہے فترہ، فترت تا کے ساتھ، 1000 سال ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ میں کتنا ہے بتایا تھا میں نے، اس نے کل پرسوں یا کہ اس میں سبق میں تھا، موسیٰ اور عیسیٰ میں ہے 19 یعنی 1900، 1900 بنتے ہیں، 1900 سال، یعنی 2000 لگا لو آپ، جب آپ اس میں شامل ہو گئے تو 2000 سال کا
جی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا فاصلہ ہے. ان کے درمیان جتنے پیغمبر آئے انہوں نے شدید پیغمبر قتل کیے اور لاسٹ میں موسیٰ کو بھی سولی چڑھانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ جب آیا نا اللہ نے پھر اس کے بعد انہیں پیغمبر نہیں بھیجے. اب کتنا فاصلہ ٹوٹل بنتا ہے؟ 3,900 سال بنتا ہے. 3,000 کا فاصلہ ہے. 3,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، نہ بکس یہ والی آئی ہیں، تو داؤد علیہ السلام بھی بعد میں ہی آئے ہیں، تورات زبور انجیل سب بعد میں آئی ہیں. جتنی بھی بکس ہیں پہلے تو آئی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے پاس بکس تو نہیں آئی. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نا اس کو بھی ایک مرتبہ دیکھنا ہے. یہ آیت کون سی جا رہی ہے؟ 140 آئی تھی سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر میرے خیال میں اتنی ہی ہے، مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہی. 140 ہے یا 130 ہے. جب آپ کا یہ سیقولو کا پارہ شروع ہو رہا ہے نا تو اس سے پچھلی آیت آپ دیکھ لیجئے گا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اچھا، ان میں یہ بھی جھگڑا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی کہتا وہ کہتے یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ دوسرے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو بعد میں آئی. ہاں انتم، یہ ہاں کلمہ جو ہے نا، ہاں ہم کہتے ہیں نا او ہو ہاں، اس طرح کر کے ہم بولتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہے. ہاں انتم، سنو تم، ہاں تم، اس طرح سے بھی آتی ہے یہ بات، اور سنو تم بھی آئے گی. ہاں انتم سنو تم، ہاں اولائی تم ہی وہ لوگ ہو. اب یہ وہ آ رہا ہے اسم اشارہ، کون سا ہے؟ قریب، جمع کا. کیسے؟ ہاذا ہاذانی، ہاں اولائی، تلکا تانی کا، ہاں اولائی کا، ہاں اولائی، سوری ہاں اولائی کا کہہ رہے، ہاں اولائی اسم اشارہ قریب ہے جمع کا. ہاں اولائی تم ہی وہ لوگ ہو. ہاں جج تم، جو جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ما، کہ تم نے جھگڑا کیا، فی ما اس چیز کے بارے میں، اس بات کے بارے میں، لکم کہ تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں، بہی علم، کہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی علم اس کے بارے میں. فلیما، پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لیس لکم کہ نہیں ہے تمہارے پاس علم اس کا. اچھا یہ دکھاؤ مجھے اس کے، یہ بول رہی. ہاں انتم، سنو تم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو. ہاں جج تم، کہ جھگڑا کیا تم نے اس معاملے میں جو ہے تمہارے لیے، جس کا بھی کچھ علم، کچھ علم نہیں، تو کیوں. ٹھیک ہے، سنو تم ہی وہی ہو. حاجج تم، کہ جھگڑا کرتے ہو تم، فیما اس چیز کے بارے میں، لکم جو تمہارے لیے ہے، بھی اس میں، علم علم. تم نے اس چیز کے بارے میں بھی جھگڑا کیا کہ جس کا تمہیں علم تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اور انبیاء کے بارے میں بھی. جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں صاف واضح آیتیں آتی تھیں، اور تورات آئی، انجیل آئی. عیسیٰ ہر پیغمبر کے آنے سے پہلے ہر پیغمبر کا بتا دیا جاتا تھا، یعنی اس چیز کے بارے میں بھی تم جھگڑا کرتے تھے جس کا تمہیں علم تھا. اور اب اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. فلیما، پس کیوں تم جھگڑا کر رہے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لیس لکم کہ نہیں ہے تمہارے لیے، بھی اس میں علم. سنو تم اس میں جھگڑ چکے ہو پہلے کہ جس کا تمہیں علم تھا. ٹھیک ہے، پھر اب اس بات میں بھی جھگڑ رہے ہو. اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اب اس کی تصحیح کر لیجئے گا، یہ تھوڑی سی آیات ٹف ہے. اس چیز کے بارے میں تو تم نے جھگڑا کر لیا کہ جس کا تمہیں علم تھا، اب اس چیز میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. واللہ، اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. آیت سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ما کانا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودی ولا نصرانی، اور نہ نصرانی، نہ وہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے. ولیکن، اور لیکن، کانا تھے، حنیفاً یکسو، یک طرفہ، حنیفاً، حنفہ بتایا تھا نا اس کے بارے میں، یہ دین حنیف ہے، یکسو ہے، یعنی بالکل سیدھا راستہ. یکسو کہ اللہ کی پیروی کرنا بس. حنیفاً یکسو، یک طرفہ، خالص،
مسلمن مسلمان، مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو مسلمان تھے، یک طرفہ مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جھگڑے ہیں۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی تھے، نصرانی تھے۔ ان بے شک اول الناسی، قریب تر لوگوں کے، اولا پہلے، اخرا بعد میں۔ ان بے شک اول الناسی، قریب تر یعنی پہلے لوگوں کے، یعنی قریب تر لوگوں کے بھی، ابراہیم علیہ السلام میں سے، للذینہ البتہ وہ لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں لوگوں میں سے، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، کون سے نبی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء میں سے جب محبت کی بات آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جب معراج کی رات گئے ہیں، معراج کی، تو سب انبیاء کھڑے ہو کے ملے ہیں، نوح علیہ السلام بھی ملے ہیں، موسیٰ بھی ملے ہیں، عیسیٰ بھی ملے ہیں، سب ملے ہیں، ادریس علیہ السلام بھی ملے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ہیں۔ ایک تو وہ جد بھی ہیں، یعنی دادا بھی ہیں، اور دوسرا انبیاء، اور پھر جب درود آیا ہے تو کسی پیغمبر کی بات نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس کی روایات بھی ملتی ہیں۔ بے شک قریب تر تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی، اور یہ لوگ، یہ نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر ہے۔ یہ بات اس کے ساتھ کفایت کر رہی ہے، اولا کے، ان اولا، اس کے ساتھ وہذا النبی، اور یہ نبی بھی قریب تر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، صحابہ تو تھے ہی شامل۔ آپ درود پڑھیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، والذین آمنو میں، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تک۔ آپ لوگوں کو کبھی نہیں لگا کہ آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام سے مجھے خود بھی نا بذات خود میں آپ کو بتاؤں، انبیاء علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پسند ہے۔ جب ان کے واقعات پڑھتی ہوں اور سارا، مجھے بذات خود ابراہیم علیہ السلام کی جو لائف ہے نا، وہ خود مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے جب میں ان کی ہسٹری پڑھتی ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ چھوٹا ضرور پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو۔ ہاں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پورا درود آ جاتا ہے۔ نہیں، پورا تو اس طرح سے تو نہیں آتا، پورے درود کی تو اپنی بات ہے، آپ دیکھیں اس میں تو تھوڑا سا آدھا 5 سیکنڈ لگتے ہی ہے نا، یا 10 سیکنڈ لگتے ہی ہیں، اس کی اپنی ہی بات ہے درود ابراہیمی کی۔ واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، یہی لکھا ہے ولی المؤمنین، دوست ہے مومنوں کا۔ یہ بھی آیت کلیئر ہو گئی؟ میں اس لیے بار بار پوچھ رہی ہوں، آج کا سبق تھوڑا سا ٹف ہے۔ یہاں پہ پہلے عیسائیوں کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ریلیٹ ہو کے یہ آیت آئی ہے کہ انہوں نے یہ، ہاں تم سنو، تم تو وہ بات، یعنی یہ اسی آیت سے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑا کر چکے، اب اس بات میں بھی جھگڑا کر رہے ہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے، یا نا یا اہل الکتابی لما تحاجون سے، یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اہل کتاب تم جو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ختم ہوگی۔ واللہ، اور اللہ آگے بھی چلے گی، خیر۔ واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، مومنوں کا دوست ہے۔ ود الطائفۃ، ود کہاں سے نکلا؟ ود سے، چاہنا، محبت کرنا، واو دال دال۔ ود الطائفۃ، چاہتی ہے ایک جماعت، طائفہ، تا واو فا، طوف، اس کا کنفرم کیجیے گا، فا واو فا، طوف، طواف والا، جیسے ایک دوسرے کے گردی چکر۔ ہم نے ایک فیاتن کا مطلب پڑھا تھا، یہ جو گروپس ہوتے ہیں نا، گروہ ہوتے ہیں، جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ
یعنی ان کا ریلیشن نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ان کی باہمی مشاورت نہ ہو یا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا نہ ہو، تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ گروپس دیکھ لیں نا، آپ اس میں نہیں، یہی طاوا وفا یہ طائفہ بھی اسی طرح ہی ہے. طائفہ بھی گروہ کا ہی کہا گیا، فریق بھی آیا، طائفہ بھی آیا، فئتن بھی آیا، جماعت بھی، یعنی کئی چیزیں اس کے بارے میں آ رہی ہے، لیکن اس کا معنی ملتا جلتا ہی ہوگا. طائفتن ایک جماعت تم میں سے چاہتی ہے، ودت طائفہ، اور چاہتی ہے ایک جماعت، تم میں سے نہیں ہے اس میں. من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ دونوں کی بات آ رہی ہے. جب اہل کتاب آئے گا تو دونوں کی بات آئے گی، ٹھیک ہے. لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں، کہ تمہیں گمراہ کر دیں. لو کا آپ کے کیا آیا یہاں پر؟ کاش آیا، ٹھیک ہے. وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا مگر انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں وہ شعور رکھتے. اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ یہودیوں کے اس حسد بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اس اناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک اور اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہ تین صحابہ اکرام کو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کو اپنے دین سے پھیر دیا جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے یہ کہ آپ کسی کو کسی کے دین سے کیسے پھیر سکتے ہیں؟ کہ آپ اس کے دین میں نقص نکالنا شروع کر دیں، برائیاں کرنا شروع کر دیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی بچے سے کوئی چیز، آپ یہاں تھوڑا سوچیں کہ آپ نے کسی بچے کو کسی چیز سے متنفر کرنا ہے کہ یہ چیز نہیں ٹھیک ہے، تو آپ اس کی 100 برائیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ایسے ہے. مطلب ہم نے اب لیز سے یا کسی سے کرنا ہے، تو میں وہ ویڈیو رات کو بچے کے دکھا رہی تھی یوسف کو کہ یہ دیکھو بچے کی آنتوں میں سے یہ نکلا ہے، یہ نکلا ہے، تو بچہ خوف زدہ ہو جائے. تو اسی طرح یہ ان کا وتیرہ تھا اہل کتاب کا کہ وہ متنفر کرنے کے لیے متشابہ آیات نکالتے کہ دیکھو تمہارے دین میں یا تم یہ چیزیں ہیں اور یہ آیات ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اس طرح کئی چیزیں کر کے تو وہ ان کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ 3 صحابہ کا نام آتا ہے اس میں کہ انہوں نے یہ بات ان کو گمراہ کرنے کی اچھی طرح سے کوشش کی. یہ حذیفہ بن یمان ہے، معاذ بن جبل ہیں اور عمار بن یاسر ہیں. نہیں وہ گمراہ کرتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو وہ شعور بھی نہیں رکھتے، اس بات کا انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں، لما کیوں، لا نہیں، لما کیوں، تلبسون تم خلط ملط کرتے ہو. تلبسون جس کو شفل ہم انگلش میں بولتے ہیں، ملانا، ایک دوسرے کے ساتھ یوں گڈمڈ کر دینا، ٹھیک ہے. تلبسون لبسا یہیں سے نکلا ہے کہ کسی چیز کو اس میں مکس اپ کر دینا. لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کے ساتھ جو مل جل جاتا ہے، ویسے تو ڈھانپتے ہیں، لیکن لباس اصل میں کیا کرتا ہے کہ آپ کے جسم کو بالکل چھپا لیتا ہے، اس کے ساتھ ہی یعنی وہ ہو جاتا ہے. تو کیوں تم ملاتے ہو، کیوں تم خلط مت کرتے ہو، کیوں تم گڈمڈ کرتے ہو. اس طرح سے یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی جب بھی آپ نیکسٹ ترجمہ پڑھیں گے. تب لباسا اس کا روٹ ہوگا. الحق کا حق کو، یعنی حق کو باطل تو الگ الگ چیزیں ہیں، تم اس کو خلط ملط کر رہے ہو. الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ. الحق کا حق کو یعنی حق کو باطل تو الگ الگ چیزیں ہیں، تم اس کو خلط ملط کر رہے ہو. الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ. وتکتمون، کتم اور چیز ہے، چھپانا اور چیز ہے. کسی چیز کو آپ بالکل ایک سائڈ پہ کہتے ہیں اور کسی چیز کو آپ شفل کر کے اس کو سامنے رکھ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی حیت ہی چینج ہو جائے گی، اس کی شکل و صورت ہی چینج ہو جائے گی. کیوں؟ یہ ہے تلبسون، ٹھیک ہے. کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. وتکتمون الحق کا، اور چھپاتے ہو حق کو. یعنی تکتمون اور کاتما اور لباسا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وانتم، اور حالانکہ تم جانتے ہو.
اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے نہیں، یہ میں نے اس میں سے ایک آیت چھوڑ دی ہے، یا اہل الکتاب لما تکفرون، یہ میں نے چھوڑ دی آیت، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتایا۔ یا اہل الکتاب، اس سے پچھلی آیت پہ چلیں، یا اہل الکتاب لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم تو گواہ ہو، تم تو جو ہے اس بات کے قائل ہو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تم تو گواہ ہو، یعنی تمہاری بکس میں تو تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ اور میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ تورات، انجیل، قرآن پاک کے احکامات میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ جو اوریجنل تورات اور انجیل تھی یہ تو اب انہوں نے بدل دی نا، ان کی تو اپنی بکس میں اتنے بن گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے 30 40 آگے وہ کتابیں بنی پڑی ہیں۔ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ بار بار اہل کتاب کی بات آ رہی ہے، یعنی اتنا کچھ یہ جانتے تھے۔ یا اہل کتاب کیوں تم گڑمٹ کرتے ہو، مکس اپ کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں، وقالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ۔ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ بالذی، اس چیز پر، انزل، جو اتاری گئی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے۔ آمنو کا کیا مطلب ہے؟ تم ایمان لاؤ، اور آمنو ایمان والے، جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ میں پھر پڑھتی ہوں، وقالت، کہنے لگی، طائفتن، ایک جماعت اہل کتاب میں سے، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بالذی، اس چیز پر، انزلہ، جو اتاری گئی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ آمنو، ایمان لاؤ، وجہ النہاری، صبح کا چہرہ، یعنی دن چڑھے، جب دن چڑھ جائے، وکفرو، اور اس پر کفر کرو، آخرہ ہو کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ النہار کی طرف ہی جا رہا ہے، یعنی پہلے صبح کا چہرہ، پھر اس کے رات کے وقت، یعنی شام کے وقت، اس کے آخر میں، یعنی دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ ہی جائیں۔ اتنی خواہش رکھتے تھے وہ کہ وہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پھیر دیں۔ کب سے بات چل رہی ہے یہ دیکھیں، پیچھے سے چل رہی ہے، ہمارا سبق کب سے شروع ہوا ہے۔ اتنی ان کی خواہش تھی۔ یہ ودہ جو آ رہا ہے نا، ودت طائفہ، شدید خواہش تھی، شدت کی۔ اس وقت کی خواہش دیکھیں اور اس وقت کی خواہش دیکھیں کہ جب ہر شخص چاہے گا کہ اس کی اور اس کے گناہوں کے درمیان، اس کا جو عمل ہے اس کے درمیان کوسوں فاصلہ ہو، کتنی دوری ہو۔ اور یہ ودہ یہاں پہ بھی لفظ آ رہا ہے، اتنی یہ چاہتے ہیں، اتنی ان کی چاہت ہے۔ اس چاہت کی وجہ سے تو فرقہ پرستی ہے۔ یہ کیسے بن گئے قادیانی اور اہل تشیع اور یہ سارے فرقے کیسے بن گئے؟ یہ اصل میں ان کی خواہشات ہیں، انہوں نے فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہیں۔ اور آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایران کو ایران آج بھی پورے کی پوری توپوں کا رخ جو ہے وہ ایران کی طرف کر دیا۔ اسرائیل کو سارے اس دن بھولے کھڑے تھے، اسرائیل نے کچھ کیا نہیں، ایران نے مروایا، ایران نے دشمنی کی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ہم قوم بھی تو ایسی ہیں۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ ہی آئیں، شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر ہی جائیں۔ رجع کا مطلب اب یہی ہوگا کہ وہ دین سے پھر جائے، واپس لوٹ آئیں، یعنی کفر میں، اپنے کفر میں۔ فلا تؤمنوا، اور نہ تم یقین کرو، نہ تم ایمان لاؤ۔ اور نہ تم یقین کرو، یہاں پر آئے گا آپ کے کیا لکھا ہوا تؤمنون کا؟ نہ تم مانو، ٹھیک ہے، نہ تم مانو، نہ تم یقین کرو، الا مگر لمن، واسطے اس کے، تبعہ جو پیروکار ہو، جو پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی۔ تم نے بات نہیں ماننی